اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو اس نے کہا اور کہ پہلے بھائی نے، بعض مفسرین فرماتے ہیں یہ دونوں سگے بھائی تھے، اور دونوں میں سے ایک پکا مومن تھا اور ایک ملحد قسم کا تھا۔ اللہ کو تو مانتا تھا لیکن آخرت اور وغیرہ سے اور غافل زندگی گزار رہا تھا۔ اس کو خود کہہ رہا ہے کہ میں تو گمان نہیں کرتا کہ کوئی حساب کتاب ہوگا، کوئی آخرت کا دن ہوگا، وما اظن الساعہ، میں اس کو گمان نہیں کرتا۔ تو یہ ایسا یقین نہ کرنا یہ کفریہ عقیدہ ہے۔ تو عام طور پر نعمتوں میں پھنس کے آدمی ایسا ہو جاتا ہے۔ آج بھی جو لوگ سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے ہیں، تنخواہیں اور آمدنی بہت زیادہ ہے، وہ دین پر چلنے والے مولویوں کو، صوفیوں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ یہ بیچارے دیکھو اتنے مجاہدہ کر رہے ہیں دنیا میں بھی، حالانکہ دنیا کے مجاہدے ہیں۔ اول تو اللہ کا شکر ہے کہ بہت سی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے حالات اچھے فرما دیے ہیں۔ دوسرے اگر کوئی اس حالت میں ہے بھی تو یہ چند روزہ حالت ہے، ہمیشہ کی حالت بہترین ہونے والی۔ چند روزہ زندگی میں اگر کوئی مجاہدہ کر لے اور حلال کا اہتمام کرے، حرام سے بچے۔ اور یہ بھی حرام ہے، یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا دن رات ایک کر دیا، صبح جاتے ہیں یہاں سے بہت سے لوگ آتے ہیں دم کرانے، کبھی کوئی بیمار ہو گیا، کوئی کہاں رہتے ہیں آپ؟ یہیں رہتے ہیں ایک دو گلی چھوڑ کے، تو نماز میں نظر نہیں آتے کہاں، بس صبح جاتے ہیں رات میں آتے ہیں، ایسی مصروف زندگی۔ صبح کتنے بجے جاتے ہیں؟ یہ 8-9 بجے، اس سے پہلے بھی کوئی نماز ہوتی ہے؟ ہاں وہ تو بس وہی تو ہے اصل۔ اگر یہ پڑھیں تو ہم آپ کو پہچانیں گے، پہچانیں گے، اللہ بھی پہچانے گا، اس کے فرشتے بھی پہچانیں گے۔ جناب نمازی کو زمین بھی پہچانتی ہے، آسمان بھی پہچانتا ہے، روایات میں یہ سب باتیں۔ جب نمازی اور پرہیزگار اور اللہ والوں کی آہ و فغاں اوپر جاتی ہے تو فرشتے اس کی تائید کرتے ہیں اور حمایت کرتے ہیں، یا اللہ یہ تو آپ کا پیارا بندہ ہے۔ اکثر اس کی آواز آتی رہتی ہے، ہم پہچانتے ہیں اس کو۔ اور اس کے برعکس جو لوگ صرف کام پڑھنے پہ وظیفہ کھینچتے ہیں، یہ میرا کام بن جائے، کام بن جائے، اس میں بھی یہ فکر نہیں کہ مجھے نیک بننا، بس کام بن جائے، تو کہتے ہیں یہ ذرا نامانوس سی آواز ہے، یہ پہلے تو نہیں آئی، یہ نامانوس سی آواز۔ اسی طرح جب نیک آدمی مرتا ہے تو زمین روتی ہے، حدیث شریف میں ہے کہ یا اللہ وہ مجھ پہ سجدہ کرتا تھا، وہ کہاں چلا گیا۔ آسمان روتا ہے کہ یہاں سے اس کے آہ و فغاں اوپر جاتی تھی، دعائیں کرتا تھا، وہ بندہ کہاں چلا گیا۔ تو یہ ہے صرف ایسے ہی خیالی تخیلاتی باتیں نہیں۔ اس لیے چند روزہ زندگی میں مست ہو جانا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، جو دولت کی وجہ سے کسی دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ کی نگاہوں سے گر جاتا۔ پھر ایسا وقت آ سکتا ہے جو اس قصے میں آ رہا ہے، اور یہ سمجھنا کہ بس ہم ہی ہم ہیں اور ہماری اجارہ داری ہے، اور یہ مولوی لوگ بلا وجہ نصیحت کرتے رہتے ہیں۔ بلا وجہ نصیحت نہیں کرتے۔ حکیم الامت فرماتے ہیں ہم چاہتے ہیں تم یہاں خوش ہو نا، ماشاءاللہ لاکھوں کروڑوں کما رہے ہو، ہم چاہتے ہیں وہاں کی ہمیشہ کی زندگی میں بھی خوش رہو، ہم یہ چاہتے ہیں، اس لیے تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ مال کی زکوٰۃ دو اور حلال و حرام کی پرواہ کرو۔ تو یہ جو صبح سے رات تک لگے ہوئے ہیں تو یہ کیا کما رہے ہیں؟ اصل میں ہے تو حلال بالفرض، کوئی گارمنٹ فیکٹری میں ہے، کوئی کسی کارخانے اور کمپنی میں ہے، لیکن جو رزق کمانے کی وجہ سے رزاق کو بھولا ہوا، یہ کیسا بندہ ہے بتائیں؟ نمازیں چھوڑ رہا ہے اس کی وجہ سے، حلال و حرام کی فکر بھی نہیں کر رہا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ دیر سے گئے جلدی آئے، بس تنخواہ مل گئی، اور بہت سے اداروں میں ایسا بھی ہے کہ گئے یا نہیں گئے حاضری بھی لگ گئی، کام ہی نہیں ہے کوئی پھر بھی حاضری لگ رہی ہے۔ تو یہ حالت اگر ہے تو خود دیکھ لیں کہ رزق بھی کتنا حلال ہے اور کتنا حرام ہے۔ تو یہ ہم امت فرماتے ہیں بالفرض اگر اس کی اپنی فیکٹری ہے، اپنا کاروبار ہے، سب کچھ ہے، سب کچھ حلال ہے، لیکن اتنا دنیا میں انہماک کہ ذکر، تلاوت اور نیک صحبت کا موقع بھی نہ ملے، میں ایسے حلال کو بھی حرام کہتا ہوں۔ اتنا کام ہے کہ صبح سے رات ہو جاتی ہے، مسلمان ذکر نہیں کرتا، تلاوت نہیں کرتا۔ حکیم الامت فرماتے ہیں میں ایسے حلال کو بھی حرام کہتا ہوں، ایسے حلال کو بھی میں حرام کہتا ہوں کہ جو اللہ سے دور کر دے، نیک صحبتوں سے دائمی نہیں، کہاں سے جائیں، کیسی باتیں کرتے ہو۔ ہمارے بھائی صاحب نے بتایا، وہ بھی تبلیغ میں چلے، اور انہوں نے بتایا کہ وہ ایک صاحب ہمارے
عزیز لگتے ہیں. جب مکی مسجد تھی تو وہاں جاتے تھے، لیاقت آباد کے علاقے قریب سے مکی مسجد جاتے تھے اور وہاں شب گزارتے تھے. پھر جب ان کا وہ سی اے وغیرہ کر لیا یا سی اے کے آخری مراحل میں آ گئے، بہت اچھی نوکری لگ گئی. اب جب ان سے کہا گیا تو مدنی مسجد اس وقت تک قریب آ چکی تھی لیاقت آباد کے لحاظ سے، لہذا پھر وہاں بھی نہیں جاتے تھے. کہتے بھائی اب میں فارغ نہیں ہوں. وہاں تو وہ جاتا ہے جو فارغ ہو. سارے فارغ لوگ کام کر رہے ہیں، کتنے کیسے کیسے مصروف چھٹیاں لے کے اور اپنے آگے پیچھے قربانیاں دے کے جا رہے ہیں. لیکن جب آدمی دنیا میں لگتا ہے تو وہ کہتا ہے ارے میاں یہ سب ہمارا کام تھوڑی، ہمارا کام بس یہی دنیا ہماری منتہا مقصد یہ تو کافروں کا منتہا مقصد. مسلمانوں کا منتہا مقصد تو اللہ کا قرب ہے اور آخرت کی فکر ہے. تو اس لیے یہ سوچ صرف یہ پرانی نہیں، قرآن کریم رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت ہے. اب بھی یہی سوچ ہے کہ بس زیادہ کما لے تو ہم معاشرے کے کامیاب ترین آدمی اس کو سمجھا جاتا ہے جو زیادہ کما لے، بڑی گاڑی ہو، بڑا گھر ہو اور چاہے دین ہو یا نہ ہو، اس کو کامیاب سمجھا جاتا ہے. حالانکہ کامیاب وہ ہے جس کا دین کامل ہے، وہ کامیاب ہے. الحمدللہ سمجھنے والے باتیں سمجھتے بھی ہیں، لیکن اکثروں کو یہ فہم اس لیے ختم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے دنیا میں مست ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی آدمی دنیا میں مست تھا جس کا قصہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. تاکہ یہ قصے کیوں بیان کیے جاتے ہیں؟ تاکہ ہم اس سے سبق حاصل کریں. عقل مند وہ ہے جو کسی کی سزا اور کسی واقعے سے دور سے سبق حاصل کرے، اور وہ عقل مند نہیں ہوتا جو انتظار کرے کہ جب میرے پہ آئے گا جب دیکھا جائے گا. آج تو عیش سے گزرتی ہے، نعوذ باللہ عاقبت کی خبر خدا جان. جو جس پر آ گئی ہے اس سے عبرت حاصل کرے. شام والوں سے ہم لوگوں کو عبرت لینا چاہیے، فلسطین والوں سے عبرت لینا چاہیے. ہم ابھی بھی وہی مست ہیں، وہی ابھی بھی گانے بج رہے ہیں، وہی ترقیاں ہو رہی ہیں. سارے ترقی کیا ہو رہی ہے؟ سودی قرض میں ترقی ہو رہی. تو اگر ہم نے ابھی بھی آنکھ نہیں کھولی تو پھر خدا نخواستہ جو آئے گا تو پھر اس کے بعد پھر معاملہ ٹلتا نہیں ہے. اس لیے عقل مند وہ ہے جو دوسروں کے حالات دیکھ کے پہلے سے جو ہے عبرت حاصل کرے. فاعتبروا، اللہ تعالیٰ فرما رہے فاعتبروا، عبرت حاصل کرو. یا اولی الابصار، اے آنکھوں والو دیکھو اور عبرت حاصل کرو. آنکھ والے کون ہیں؟ سارے ہی آنکھ والے، لیکن آنکھ والے وہی ہوتے ہیں جن کو صحیح نظر آتا ہے، دوربین نگاہیں ہوتی ہیں. دانشور اس کو کہتے ہیں، اور اس کو ورنہ دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ نابینا. اقبال عظیم ہمارے اساتذہ شعراء میں تھے، کہتے ہیں کہ مجھے ملال نہیں اپنی بے نگاہی کا. نابینا تھے. مجھے ملال نہیں اپنی بے نگاہی کا، جو دیدہ ور ہیں انہیں بھی نظر نہیں آتا. انہیں نہ کل کی فکر ہے نہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں. بس وہ تو کہتے ہیں بس یہی دنیا ہے، اسی میں مست رہو، اور پھر وہاں جا کے دیکھا جائے گا. جب آخر وقت آتا ہے پھر اس کے بعد اس وقت میں آدمی پچھتاتا ہے. لہذا عقل مند وہ ہے الکیس من دان نفسہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الکیس کا ترجمہ ہمارے استاد نے فرمایا تھا عقل مند وہ ہے الکیس من دان نفسہ، جو اپنے نفس کو زیر کرے اور اپنے قابو میں کرے. اپنے قابو جو اللہ چاہے گا وہ کرنا ہے، تمہاری مرضی نہیں چلے گی. جو اللہ چاہے گا، شریعت کے احکامات کو اوپر رکھنا. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. اس کی علامت کیا ہوگی؟ وہ عمل کرتا ہے جو مرنے کے بعد کام آنے والا. پوچھتا ہے حلال ہے حرام ہے، صحیح ہے غلط ہے، جائز ہے ناجائز ہے، ہر کام کو پوچھ کے کرتا ہے. خود نہیں پتہ ہے تو پوچھ لے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. پوچھ لیا کرو اگر تمہیں پتہ نہیں، اہل علم کے پاس چلے جاؤ، ان سے پوچھ لو بھی یہ کام میں کر رہا ہوں یہ صحیح ہے جائز ہے؟ میں صبح کمانے جاتا ہوں رات میں آتا ہوں، میری بخشش ہو جائے گی نا؟ میں گھر والوں کی اتنا ان کی خاطرداری کر رہا ہوں، نماز اس وجہ سے چھوٹ جاتی ہے. کبھی جا کے پوچھا کسی نے؟ اس کے لیے کوئی نہیں جاتا. صرف نکاح اور طلاق اور وراثت کے لیے مدرسوں میں جاتے ہیں، مسائل پوچھنے کے لیے بھی اس کے لیے جاتے ہیں. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عقل مندی کا سرٹیفکیٹ اس کو دے رہے ہیں جو مرنے کے بعد کی تیاری کر رہا ہے. اور ورنہ فرمایا لولا الحماقہ. دیکھیے یہ کارخانے، یہ مل آنر اور یہ جو لوگ غافل ہیں، بعض ایسے مل آنر بھی ہیں جو جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، سودی قرضہ نہیں لیتے، لیکن بعض ہیں معدود چند، 100 میں 2-4 ہوں تو ہونا نہیں کہتے، اتنا کم ہے.
تو فرما رہے ہیں لولا الحمقاء، اگر یہ احمق لوگ نہ ہوتے لخربت الدنیا، تو دنیا برباد ہو جاتی۔ ان احمقوں کی وجہ سے دنیا قائم ہے، دنیا بہت شاد آباد اس لیے ہے کہ یہ احمق لوگ صبح سے رات تک لگے ہوئے ہیں۔ اگر یہ سارے تبلیغ میں نکل جائیں اور سارے خانقاہ میں اللہ کی ضربیں لگائیں تو دنیا کو کون آباد کرے؟ تو ان کو کیا لقب دیا؟ احمقوں کا۔ لولا الحمقاء، اگر احمق لوگ نہ ہوتے لخربت الدنیا، تو دنیا برباد ہو جاتی۔ اور عقل مندی کا سرٹیفکیٹ کس کو دے رہے ہیں؟ جو مرنے کے بعد مرنے کی تیاری کرے۔ والعاجز، اور ہمارے استاد نے فرمایا جب کیس کے مقابلے میں عاجز آئے گا تو اس کا ترجمہ بے وقوف، بدھو، بے عقل۔ والعاجز من اتبع ہوا نفسہ، اور وہ عاجز ہے، وہ بیوقوف ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کی اتباع کرے۔ وتمنا علی اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ سے پھر بھی بڑی بڑی امیدیں کرے۔ وہی والی بات، یہاں اچھا رکھا ہے تو وہاں بھی اچھا رکھے گا، یہاں جب ہمیں اتنا دیا ہے تو وہاں بھی دے گا۔ یہ صرف امیدیں رکھنا ہے، بلکہ امید وہ ہوتی ہے جس کے ساتھ عمل بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ہماری نیک امیدوں کو بھی وہاں پہ پورا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔